انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے ساتھ تھوڑی رعایت برت رہے ہیں، ورنہ ہم جو ہے نا بندے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ میں نے سوال کیا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم گھر گرا دیتے ہیں، جا کے ہم گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، ہمیں فل آرڈر ہیں کہ جس کے پاس قبضہ ہے اور نجائز قبضہ ہے۔ میں نے کہا جی اس کے پاس تو نجائز قبضہ نہیں ہے، اس کا گھر کیسے توڑیں گے، اس کی گاڑی کیسے توڑیں گے؟ تو ایس پی صاحب نے مسکرا کر کہا ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اس شخص نے آپ کو ہر ایویڈنس دیا کہ جی میں لیگل رائٹس پہ ہوں اور میرے پاس ٹوٹل ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے اس کی ایک نہیں سنی، آپ ون سائیڈڈ کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ اور ناظرین حیرانگی کی بات ہے، اہم ترین پوسٹیں ہیں تینوں ہی، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، تینوں 3 دن اسی کام پہ لگے رہے دن رات کہ یہ قبضہ ہم نے چھڑوانا ہی چھڑوانا ہے۔ قبضہ چھڑوانے کے 1 دن کے بعد، یعنی انہوں نے ہفتے کو قبضہ لے لیا جی زبردستی پہ، گن پوائنٹ پہ، کوئی تقریباً 40-50 پولیس افسران جو ہے نا، یعنی 3 بڑے افسر باقی چھوٹے افسر، اسی کام پہ لگے رہے جیسے کوئی بہت بڑا مارکا ہے جو انہوں نے جو کر کے سی ایم سے شاباش لینی ہے۔ جب سی ایم کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں نے بغیر ایپلیکیشن کے، بغیر کسی قانونی کارروائی کے یہ ظلم اور زیادتی کی اس شخص کے ساتھ جس کے خون پسینے کا پیسہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ آپ نے وہ قبضہ دلوا دیا۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے 50 لاکھ روپے لیا، یہ بھی وہاں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اب یہ انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ ایک ایسا کوئی جانبدار جو ہے نا وہ بننا چاہیے سسٹم جس کے تحت مکمل انکوائری کر کے پتہ چلے یہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے۔ یہ ایک ظلم کی داستان آپ کو سنائی ہے، ظلم تو بے حساب ہوئے ہیں۔